صلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ من کون، الذی وہ شخص ہے، یقرض اللہ جو قرض دے اللہ کو، قرضاً قرض، حسناً اچھا، فیضاعفہ تو وہ بڑھا دے اسے، لہو اس کے لیے، اضعافاً کئی گنا، کثیرہ زیادہ، واللہ اور اللہ تعالی، یقبض وہ تنگی کرتا ہے، ویبسط اور کشادہ کرتا ہے، وإلیہ اور اسی کی طرف، ترجعون تم لٹائے جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیت کریمہ کے اندر جہاد کا ذکر کیا، جہاد کی ترغیب دلائی اور کہا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ نہیں کہ تم موت سے ڈرتے ہوئے جہاد میں شرکت نہ کرو، جہاد میں جانے سے یا نہ جانے سے اس کا تعلق موت کے ساتھ نہیں ہے، اس کا ایک اپنا وقت ہے، وہ تم گھر میں ہو یا میدان جنگ کے اندر کہیں بھی ہو، وہ تمہیں آ کے رہے گی۔ جہاد کی ترغیب دلائی کہ زندگی اللہ نے دی ہے اور یہ زندگی تمہارے اوپر اللہ کا قرض ہے اور اسی کو اللہ کے لیے ہی استعمال کرو، اور اللہ کے لیے جب جنگ کا موقع آئے تو جہاد کرو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اب جہاد کے اندر مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ ظاہر ہے جہاد کے لیے افراد کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور پھر مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے، وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، اسلحہ کی ضرورت ہے، جو لوگ جہاد کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے کھانے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر اب اللہ رب العالمین نے جہاد کے اندر مال کو خرچ کرنے کے حوالے سے ترغیب دلائی ہے، اور ترغیب کا انداز یہ ہے، فرمایا من کون ہے، ذی وہ جو، یقرض اللہ جو قرض دے اللہ کو، قرضاً حسناً اچھا قرض۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اس کا فضل دیکھیں آپ کہ اس نے خود ہمیں سارا مال دیا، خود ہی مال دے کے تو ہمیں کہنے لگا کہ آپ مجھے اب جو میں نے تمہیں مال دیا ہے اس میں سے مجھے دو۔ قرآن کے دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے سودا کر لیا ہے کہ وہ اپنا مال اور اپنی جانیں مجھے دیں گے اور میں ان کو جنت عطا کروں گا۔ یعنی مال خود دے کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ مجھے مال دو، اور پھر اس کو قرض قرار دیا، اور پھر قرض حسنہ، قرض حسنہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی تم جو مال دے رہے ہو مجھے، اس میں ریاکاری، دکھلاوا یا کوئی اور چیز مقصود نہ ہو، کسی کو پر احسان جتلانا، یعنی کسی کو مال دیا ہے پھر اس کو اس بات پہ اذیت دیے جانا کہ دیکھو میں نے تمہیں مال دیا ہے، میرے مال کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے، اور میں احسان جتلانا، کسی کو تنگ کرنا، دکھاوا کرنا، ریاکاری کرنا یہ مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا مقصود ہو اور ثواب کی نیت ہو۔ جب ایسے نیت ہو ثواب کی اور اللہ کی رضا کی نیت ہو تو اس صورت میں جو قرض دیا جا رہا ہے اس کو قرض حسنہ کہا جا رہا ہے۔ فرمایا یقرض اللہ وہ قرض دے اللہ کو، قرضاً حسناً اچھا قرض، تو کیا ہوگا، فیضاعفہ تو وہ بڑھا دے گا اسے۔ پہلی چیز تو یہ کہ مال اللہ کا ہے، حق بھی اس کا بنتا ہے، لیکن دیکھیں کہ جب مال اللہ کو دیا جا رہا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا صلہ کیا دے رہے ہیں، فرمایا فیضاعفہ تو وہ بڑھا دے گا اس کو، یعنی اس کے مال کو، لہو اس کے لیے، اضعافاً کئی گنا، کثیرہ زیادہ، میں اس کے مال کو کئی گنا زیادہ بڑھا کر اس کو واپس دوں گا۔ کیوں؟ واللہ
اور اللہ ہی ہے یقبض جو تنگی کرتا ہے، جو لوگوں کے رزق کو تنگ کرنے والا ہے، وَیَبْسُطُ اور اسے کشادہ کرنے والا ہے۔ آپ ذرا یہ دیکھیے گا کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر قرآن کے کئی مقام پہ کیا ہے، کئی ایک جگہ پہ کیا ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں ہم اس کو زیادہ دیتے ہیں، جو ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا مال بڑھ جاتا ہے، جو نہیں کرتے ان کا مال کم ہو جاتا ہے، لیکن بظاہر دیکھنے میں کچھ یوں معلوم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے پاس ایک 100 روپے کا نوٹ ہے، وہ اس میں سے 50 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو دیکھنے والا یہی دیکھ رہا ہے کہ پہلے 100 تھا 50 رہ گئے ہیں، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ آدمی جو 100 روپے اس کے پاس موجود تھا، اس کے مال کے اندر اتنی برکت نہیں تھی کہ وہ 100 روپے سے وہ کام کر سکے جو اللہ رب العالمین اب اس کے 50 روپے میں برکت پیدا کر دی ہے، کہ مال تھوڑا ہے، برکت زیادہ ہے، تھوڑے پیسے میں اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، بعض بات ہوتا ہے کہ مال بہت زیادہ آ رہا ہے، بے برکتی اتنی زیادہ ہے کہ آتا ہے جاتا پتہ ہی نہیں چلتا، ضرورتیں بڑھتی جا رہی ہیں، پوری ہونے کا نام نہیں لیتی، تو انسان پریشان رہتا ہے، بہت زیادہ کما رہا ہے۔ تو یہ ایک مال کی تنگی کی صورت ہے، کہ یعنی اس کے اندر برکت کا کم ہو جانا یا برکت کا اٹھ جانا۔ تو اصل میں انسان کی ضرورت ہوتی ہے، تو فرمایا کہ ہم اس کی ضروریات کو اس انداز سے مینیج کر دیتے ہیں کہ تھوڑا سا مال ہے، اس کے تھوڑے مال کے اندر اس کی تمام ضروریات بھی پوری ہو جاتی ہیں اور وہ خوشحال ہو جاتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ معنی یہ ہے کہ تم نے ہمیشہ دنیا کے اندر نہیں رہنا، تم نے بھی اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تمہارے مال نے بھی اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے، ہر چیز اللہ کی طرف لوٹنے والی ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی عمل کرتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھو کہ تم رضا الہی کے لیے، اللہ کی نیت کے لیے خلوص کے ساتھ اچھے اعمال کرو، جو مال اس نے تجھے دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ من ذا الذی من کون ہے ذا الذی وہ جو یقرض اللہ قرض دے اللہ کو قرضا حسنا اچھا قرض، فیضاعفہ تو وہ بڑھا دے اسے لہو اس کے لیے اضعافا کئی گنا کثیرا زیادہ، واللہ اللہ تعالیٰ یقبض وہ تنگی کرتا ہے، وَیَبْسُطُ اور کشادہ کرتا ہے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف ترجعون تم لٹائے جاؤ گے۔ ریوائز کر لیجئے، من کون ہے، ذا الذی وہ جو یقرض اللہ قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا اچھا قرض، فیضاعفہ تو وہ بڑھا دے اسے، لہو اس کے لیے، اضعافا کئی گنا، کثیرہ زیادہ، واللہ اور اللہ تعالی یقبض وہ تنگی کرتا ہے، وَیَبْسُطُ اور کشادہ کرتا ہے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف ترجعون تم لٹائے جاؤ گے۔ من ذا الذی کون ہے وہ جو یقرض اللہ قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا اچھا قرض، فیضاعفہ تو وہ بڑھا دے اسے، لہو اس کے لیے، اضعافا کئی گنا، کثیرہ زیادہ، واللہ اور اللہ تعالی یقبض وہ تنگی کرتا ہے، وَیَبْسُطُ اور وہ کشادہ کرتا ہے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف ترجعون تم لٹائے جاؤ گے۔ من ذا الذی کون ہے وہ